بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، نماز اسلام کا دوسرا سب سے اہم ستمبھ ہے اور یہ مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یہ پانچوں نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے، لیکن ہر نماز کی فرض رکعتوں کی تعداد الگ الگ کیوں ہے؟ آخر فرض میں 2 رکعت، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 رکعت کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، جسے ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کا سیدھا رشتہ قائم کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حدیث میں بھی نماز کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ مسلمان کی پہچان اور اس کا ایمان بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ فرض نماز کی رکعتیں اور ان کا مقرر ہونا۔ 5 وقت کی نمازیں اور ان کی فرض رکعتیں اس طرح ہے: نمبر 1 فجر کی نماز 2 رکعت فرض، نمبر 2 ظہر کی 4 رکعت فرض، نمبر 3 عصر کی 4 رکعت فرض، نمبر 4 مغرب کی 3 رکعت فرض، نمبر 5 عشاء کی 4 رکعت فرض۔ ان رکعتوں کی تعداد کا حکمت بھرا فیصلہ کیسے ہوا؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز کا حکم دیا گیا تو پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ سے تعداد کم کروانے کی دعا کی تھی اور آخر میں یہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معراج میں 50 نمازیں دی گئی، میں نے بار بار کم کروانے کی درخواست کی، یہاں تک کہ 5 کر دی گئی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کی تعداد اللہ کی حکمت اور رحمت کے تحت مقرر کی گئی ہے۔ ہر نماز کی الگ الگ رکعتوں کا راز اور حکمت اب ہم ہر نماز کی تعداد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 فجر کی نماز 2 رکعت صبح کی پہلی نماز فرض ہے، جس میں 2 رکعت فرض ہے۔ اس وقت انسان سو کر اٹھتا ہے، اس کی سستی دور کرنے کے لیے ہلکی عبادت مقرر کی گئی۔ یہ وہ وقت ہے جب رات اور دن کا ملن ہوتا ہے اور اس وقت کی نماز انسان کی روح کو سکون دیتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ نمبر 2 ظہر کی 4 رکعت ظہر دن کے بیچ میں ہوتی ہے، جب انسان اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ اس وقت تھوڑی زیادہ رکعتیں رکھی گئی تاکہ انسان دنیا سے نکل کر اللہ کی یاد میں آئے۔ سورج جب سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے تو یہ نماز اس وقت ٹھنڈک کا احساس دیتی ہے۔ یہ وقت تجارت، نوکری اور کام کاج کا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ رکعتیں رکھی گئی تاکہ انسان تھوڑا ٹھہر جائے۔ نمبر 3 عصر کی نماز 4 رکعت عصر کی نماز کا وقت شام سے پہلے ہوتا ہے، جب انسان دن بھر کے کاموں سے تھک جاتا ہے۔ یہ وقت بہت اہم ہے کیونکہ حدیث میں اسے سب سے زیادہ برکت والا وقت بتایا گیا۔ اس وقت کو مقدس رکھنے کے لیے 4 رکعتیں رکھی گئی تاکہ انسان اپنی دینداری کو نہ بھولے۔ نمبر 4 مغرب کی 3 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد ہوتی ہے اور یہ 3 رکعت کی ہے۔ اس وقت رات شروع ہو رہی ہوتی ہے، انسان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس لیے 3 رکعت رکھی گئی ہے۔ یہ وقت رات اور دن کے ملن کا ہے، اس لیے اس میں ایک کمی اور ایک بڑھوتری دونوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 3 رکعت رکھی گئی ہے۔ نمبر 5 عشاء کی نماز 4 رکعت عشاء کی دن کی آخری نماز ہے اور یہ 4 رکعت فرض ہے۔ اس وقت انسان آرام کرنے کی طرف بڑھتا ہے،
इसलिए ज़्यादा इबादत रखी गई ताकि दिन के गुनाह माफ़ हो जाए। यह वह वक्त है जब इंसान तन्हा होता है और रात की तारीकी से महफूज रहने के लिए नमाज उसकी हिफाजत करती है। कुरान में नमाज के बारे में क्या आया है? बेशक नमाज मोमिनों पर एक मुकर्रर वक्त में फ़र्ज की गई है और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर कायम रहो। सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का होगा। नंबर 2, जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े वह जन्नत में जाएगा। फ़र्ज नमाज की रकातों की तादाद अल्लाह की हिकमत और उसके बंदों पर रहमत की निशानी है। यह नमाज़ें इंसान की पूरी ज़िंदगी को दुरुस्त करने का ज़रिया है। अगर कोई शख्स 5 वक्त की नमाज सही तरीके से अदा करता है तो उसकी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाती है। अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज को सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह आपको अपनी रहमतों से नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर।